اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته ولا الشهور وهو الشهر الذي فرضت الصيام علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفتاق رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم یا مولانا صاحب الزمان امام الانس والجان السلام علیکم یا معز الاولیاء ومذل الاعداء اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ ہے اور آج شب قدر کی شب بھی رہے گی۔ 23ویں شب قدر کے آج اعمال بجا لانے ہیں اور یہ شب قدر سب سے اہم شب قدر ہے۔ شب قدر میں جو اعمال بجا لانے ہیں، شب قدر میں جو بیداری اختیار کرنی ہے، شب قدر میں جو کچھ بھی ہم بجا لائیں گے اس کا ثواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں احیا اور شب بیداری کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہوں۔ شب قدر میں اعمال بجا لانے کی وجہ سے، بیداری اختیار کرنے کی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خضوع و خشوع و جذبہ ایمانی کے ساتھ اعمال شب قدر کو بجا لائیں اور یہ سوچ کر اعمال بجا لائیں کہ یہ اعمال 1000 مہینوں سے بہتر ہونے والے ہیں۔ ہمیں اگر احساس ہو جائے تو ہم جو بھی اعمال بجا لائیں اس میں خلوص پایا جائے گا، جذبہ ایمانی پایا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ شب قدر ہے جو ہمیں میسر ہونے والی ہے، اس میں ہمیں بہترین سے بہترین اعمال بجا لانے ہیں۔ دعا ہے، مناجات ہے، نماز ہے، روزے ہیں، تلاوت قرآن ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب قدر غسل کرے اور طلوع فجر تک احیا اور شب بیداری کرے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلا رکن جو ہے شب قدر کا وہ غسل شب قدر ہے۔ اسے مغرب سے پہلے بجا لانا چاہیے تاکہ اسی غسل سے آپ نماز مغربین ادا کر سکیں۔ تو امام فرماتے ہیں جو شخص شب قدر غسل کرے اور طلوع فجر تک شب بیداری کرے، احیا کرے، دعا، مناجات، اعمال بجا لائے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج یہ تیسری شب قدر ہے، اس میں ہمیں بہترین سے بہترین اعمال بجا لانے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، تمام شہدائے مدافعین حرم کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز اقارب کو، اپنے مرحومین کو، اپنے دوست احباب کو ضرور یاد رکھیں۔ اگر ان کو اعمال میں یاد رکھیں گے تو آپ کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔
عقل مند انسان وہی ہے جو اعمال خیر میں اضافہ چاہے گا، اعمال خیر میں زیادتی چاہے گا۔ اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ اس کے ثواب کی وسعت زیادہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیابت حضرت امام زمان میں، نیابت ائمہ معصومین میں، نیابت علماء میں، نیابت مومنین میں، نیابت محبان اہل بیت میں، نیابت عزاداران امام میں اعمال کو بجا لائیں۔ جو کچھ بھی بجا لا رہے ہیں یہ سارے ارکان مستحب سنت ہیں، اور مستحب اور سنت میں آپ تمام لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام اصال ثواب کے لیے نشر کیا جاتا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد کر لیں جن کے نام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مرحوم مغفور علی حیدر ابن صغیر حسین، مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم مغفور سید محمد ستین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس خان، مرحومہ مغفورہ کنیز حسین بنت نثار حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضیٰ علی، مرحوم مغفور مرتضیٰ علی ابن دلاور حسین، مرحوم مغفور علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین۔ ان کے علاوہ تمام علماء خطبہ ذاکرین محبان اہل بیت عزاداران امام اور شہدائے مدافعین حرم، شہدائے ملت تشیع، شہدائے وطن کو یاد فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے، جوار ائمہ معصومین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے، خدا ان کو کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، سربلندی دے، ان کے روزی روزگار میں برکت دے، در راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی دے، امام کے خادموں میں، ناصروں میں، وفاداروں میں ان سب کا شمار ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج 22 رمضان المبارک ہے، آج کے دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس سے ملنے والی نصیحت پیغام اس پر عمل کرنے کے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوبات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھول دے، اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے، اور اس میں مجھے اپنی رضاؤں کے ذریعے کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اور اس میں مجھ کو مرکز بہشت میں سکونت عنایت فرما دے۔ اے مضطرین کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات گرامی۔ تو یہ آج کی دعا ہے جس میں اللہ کے سے فضل کے دروازے کھلنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور آج جو ہے اللہ کی طرف سے برکتیں جو نازل ہونے والی ہیں اس میں حصہ مانگا گیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے لیے جو ہے ہم اس کی مرضی کو اختیار کر سکیں، اس کی مرضی پر چل سکیں، اس کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے، اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں قرار پائے اس کے لیے دعا کی گئی ہے، اور اس ذات سے دعا کی گئی ہے جو مضطر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، دیکھیں کہ کس چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں فضل کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، اور منادی ندا دے گا کہ اہل فضیلت کہاں ہیں۔
بہشت کی طرف کچھ لوگ اٹھیں گے اور تیزی سے بہشت کی جانب چلنے لگیں گے تو فرشتے آگے بڑھ کر پوچھیں گے تمہارے اہل فضل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تم اپنے کو جو صاحب فضیلت سمجھ رہے ہو، کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تم صاحب فضیلت بنے ہو؟ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم پر ستم کیا جاتا تھا تو ہم درگزر کر دیا کرتے تھے، اور جب بھی ہم سے جاہلانہ روش اختیار کی جاتی تھی تو ہم بردباری سے اس کا جواب دیتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا بے شک داخل جنت ہو جاؤ، اچھا اور نیک اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ آج جو دعا مانگی گئی ہے اللہ کے فضل کا، یہ اللہ کا فضل اگر چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوقات میں جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جائے تو ہمیں درگزر کر دینا چاہیے۔ درگزر کر دیں گے تو ہم صاحب فضیلت بن جائیں گے، اور ہم سے اگر جاہلانہ گفتگو جاہلانہ روش اختیار کی جائے تو ہمیں چاہیے کہ صبر و ضبط سے کام لیں، علم سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں صاحب فضیلت بنایا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی ہے کہ نبی نے فرمایا روز قیامت تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اور منادی ندا کرے گا اہل فضیلت کہاں ہیں، اہل فضل کہاں ہیں؟ انہیں بہشت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ جب یہ لوگ بہشت کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، تو وہیں فرشتے آگے بڑھ کر پوچھیں گے کہ تمہارے اہل فضل ہونے کا سبب کیا ہے، تم نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم اہل فضل قرار دیے گئے ہو، صاحب فضیلت قرار دیے گئے؟ تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہم دنیا میں درگزر کرتے تھے، ہم پہ ظلم و ستم ہوتا تھا تو درگزر کرتے تھے، ہمیں ستایا جاتا تھا، ہمارے ساتھ جاہلانہ گفتگو کی جاتی تھی، ہمارے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کیا جاتا، تو ہم علم و بردباری سے کام لیتے تھے، اسی کی وجہ سے ہمیں صاحب فضیلت بنایا گیا ہے۔ وہ لوگ فرشتے کہیں گے کہ ہاں بے شک تم نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ تم لوگوں کو جنت میں جو ہے داخل کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ کی مرضی کے لیے، اسی مرضی پہ چلنے کے لیے توفیق کی دعا مانگی گئی ہے۔ مرضی خدا، مرضی خدا بہت اہم ہے۔ اگر ہم مرضی خدا پہ چلنے لگیں تو اپنے چھوٹے سے کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھیں گے اور بڑے سے کام کو بھی بڑا نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مرضی خدا پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے خالق و مالک و رازق کی مرضی یہ ہے کہ ہم کار خیر کریں، ہمارے خالق و مالک و رازق کی مرضی یہ ہے کہ ہم واجبات کو ادا کریں، ہم حرام سے بچیں۔ واجبات کی ادائیگی کے بعد جب آئے گی تو پہلے منزل پہ جو چیز واجب ہے وہ نماز کی ادائیگی۔ ہم اگر خدا کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں تو نماز کو وقت پہ پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ نے جو چاہا ہے واجبات کی شکل میں ہو، مستحبات کی شکل میں ہو، اسے بجا لائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے چاہے وہ حرام ہو، مکروہ ہو، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مرضی خدا پہ چلیں گے تو ہمارے عمل میں خلوص بھی پیدا ہوگا، جذبہ ایمانی بھی ہوگا، نیت بھی پاک و صاف ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھیں گے، بلکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال کتنے کم ہیں یہ نہ دیکھیں، پروردگار کے رضا کے مطابق یہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کی جو توفیق کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے اعمال کو خدا کی مرضی کے مطابق بجا لائیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، واجبات کی ادائیگی کریں، والدین کا خیال رکھیں، عزیزوں کا خیال رکھیں، اہل و عیال کا خیال رکھیں، مومنین و مومنات کا خیال رکھیں۔ جنت میں سکونت مل جائے، ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے، اس کے لیے بھی دعا کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ
جنت کے باغوں میں ہمارا مسکن ہو، ہمارا سکون ہو، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں۔ جنتی ہونے کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، جسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ 6 چیزوں کو مجھ سے لے کر اس پہ عمل کرو تو میں قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ 6 کام تم لوگ کرو، ہم یہ ضمانت لیتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت دلائیں گے۔ پہلا ہے کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ لینا، دوسرا ہے امانت میں خیانت نہ کرنا، تیسرا ہے وعدہ خلافی نہ کرنا، چوتھا ہے شہوانی خواہشات کی بے جا پیروی نہ کرنا، پانچواں اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا، چھٹا اپنے ہاتھ و زبان کی حفاظت کرنا۔ پیغمبر نے ان 6 چیزوں کے کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا کہ تم ان 6 کاموں کو بجا لاؤ، ہم اس 6 کاموں کے بدلے تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا امانت میں خیانت نہیں کرنا، کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس ہے، اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ یہ امانت کبھی قول بھی ہو سکتا ہے، کبھی بات بھی ہو سکتی ہے، کبھی راز بھی ہو سکتا ہے، کبھی سامان بھی ہو سکتا ہے، کبھی پیسے بھی ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ پیغمبر کے کردار کو دیکھیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ امانت داری اتنی اہم ہے کہ پیغمبر کے پاس کفار و مشرکین اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ پیغمبر جب شب ہجرت نکلے ہیں تو ایسا نہیں کیا کہ سب کی امانتوں کو لے کر نکلے ہوں مدینے سے، کہ کافروں کی امانت ہے انہیں واپس نہیں کیا جائے، نہیں، کافروں منافقوں مشرکوں کی امانتیں تھیں، لیکن شب ہجرت اسی امانت کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کی امانت تھی، مولا علی کو شب ہجرت اپنے بستر پہ سلایا ہے۔ شب ہجرت مولا علی رسول کے بستر پہ کیوں سلائے گئے ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ رسول جو شب ہجرت حکم خدا آیا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، مدینے کی جانب نکل جائیں، مکہ چھوڑ دیں، اس وقت رسول اللہ کے پاس کچھ امانتیں تھیں کفار و مشرکین کی۔ نبی نے اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلایا، ایسے ماحول میں سلایا ہے کہ جب سب کی تلواریں نیام سے باہر تھیں، سب خانے نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، سب رسول کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ایسے پر آشوب ماحول میں نبی نے امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ علی کو سلایا ہے اور یہ کہا کل صبح ہوگی تو یہ سب کی امانت واپس کر کے آپ بھی ہجرت کر جائیے گا۔ علی شب ہجرت سوئے ہیں، رسول کے بستر پہ سوئے ہیں، تو ایک ذمہ داری کے لیے کہ جو رسول اللہ کے پاس کفار اور مشرکین کی امانتیں تھیں وہ امانت ان تک واپس کرنا تھی، تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ امانت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر اپنے بھائی جانشین خلیفہ کو جو ہے تلواروں کے سائے میں سلا کے آ رہے ہیں کہ امانت واپس کر کے آئیے گا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ جو وعدہ کریں، بچوں سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو وفا کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو وفا کریں۔ ہم جو خدا سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہمیں اس وعدے کی بھی وفا کرنی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، کم سے کم 50 آیت کی تلاوت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ جو پروردگار سے کر کے آئیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، وعدہ وفا کریں۔ وعدہ وفائی بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ نے جو دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا، غدیر میں اس وعدے کو وفا کیا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں 6 چیزوں کا وعدہ کر لو، ہم جو ہے تمہیں جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ آج جو دعا مانگی گئی ہے کہ جنت میں ہمارا سکونت اختیار ہو، مسکن ہو، وہاں رہائش ہو،
تو 6 کام ہمیں کرنا ہے۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، بیجا خواہشات نفسانی جو ہے، شہوات جو ہے ہماری، اس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں، جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا گیا ہے انہیں نہ دیکھیں، اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کریں، کہیں سے ظلم سرزد نہ ہو جائے۔ ہاتھ کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے۔ یہ زبان ہماری ظلم میں نہ چلے، غیبت میں نہ چلے، برائی میں نہ چلے، کسی کے دلیل کرنے کے لیے نہ چلے۔ یہ زبان ہماری یاد خدا میں چلنی چاہیے، یاد رسول میں چلنی چاہیے، یاد اہل بیت میں چلنی چاہیے۔ زبان سے ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ زبان کے ذریعے سے ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ پہلے تولو پھر بولو، لقمان حکیم کی مشہور نصیحت ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ ہم سوچیں کیا بولنے جا رہے ہیں، کس کی شان میں بولنے جا رہے ہیں، حق بولنے جا رہے ہیں، خلاف حق بولنے جا رہے ہیں، پہلے جانچ پرکھ لو، تول لو، اس کے بعد بولو۔ تو ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ خدا ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان تمام دعاؤں کے جملے پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 22واں دن ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 22ویں دن اللہ تعالیٰ ملک الموت کو جس طرح انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت آسان ہو، روح نکلنے کے مراحل بڑے سخت ہوتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسان ہو، ایسے ہماری روح نکلے جیسے انبیاء مرسلین کی نکلتی ہے، ملک الموت ہم سے اس طریقے سے ملاقات کرے جیسے انبیاء مرسلین سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 22ویں رمضان کو ملک الموت کو اسی طرح بھیجے گا ہمارے پاس جس طرح انبیاء مرسلین کے پاس بھیجتا ہے۔ منکر و نکیر کے خوف کو ہم سے دور کر دیا جائے گا اور دنیا کے ہم و غم اور عذاب آخرت کو ہٹا لیا جائے گا۔ آج جو کچھ پریشانی ہے یہی دنیا کے ہم و غم ہے، آج جو کچھ ہے خوف خدا ہے وہی آخرت کا خوف ہے۔ آج جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، منکر نکیر کے خوف کو بھی دور کر رہا ہے، دنیا کے ہم و غم کو بھی وہ دور کر رہا ہے، آخرت کے عذاب کو بھی ہم سے ہٹا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایسی بندگی کریں، ہم اس کی ایسی عبادت کریں، ہم اس سے ایسا توسل کریں، ہم اس سے ایسی دعا مناجات کریں، واقعاً ہم اس لائق بن سکیں، اس حق پر اتر سکیں کہ آج ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہو کہ منکر نکیر کے خوف بھی دور ہو جائیں، دنیا کے رنج و مصائب بھی دور ہو جائیں اور آخرت کا خوف جو ہے، عذاب جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جائے۔ خدایا جو کچھ بھی یہ انجام دیا گیا ہے یہ ان تمام مرحومین کے لیے جن کے اصال ثواب کے لیے پروگرام منعقد ہوا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے لواحقین کو اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما، ہم سب کو در راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما اور امام کی راہ پہ ثابت قدم بھی رہیں، ان کے وفادار بھی رہیں، ان کے محبین میں ہمارا شمار ہو۔ خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج شب قدر بھی رہے گی، دعا میں تمام مومنین کو یاد رکھے گا، ظہور امام کے لیے دعا کیجیے گا، روضات مقدسہ کی حفاظت کی دعا کیجیے گا، شیعان اہل بیت کے لیے دعا کیجیے گا۔ خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، کامیابی دے، استقامت دے، صبر و تحمل دے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت رہے۔ خدا انہیں سربلند فرمائے، ان کے دشمنوں کو جہاں جہاں جس شکل و صورت میں ہوں ان کو ذلیل فرمائے، ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرمائے۔ پرچم اسلام سربلند ہو، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہوں کامیاب رہیں۔
آمین یا رب العالمین۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔